بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم اپنے پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور آج رؤوف حسن صاحب پھر ہم نے ان کو زحمت دی ہے اور یہ تشریف لائے ہیں. پی ٹی آئی کی جو انٹرنل پولیٹکس ہے اور جو باہر جو کچھ ہو رہا ہے، بہت ان کی باریک بینی سے یہ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں شریک بھی ہیں. ان سے بہتر شخص کوئی نہیں جو بتا سکے کہ تحریک انصاف کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے، آنے والے وقتوں میں جو چیلنجز ہیں ان کا کیسے مقابلہ کیا جائے گا. اور بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، ڈیل اور پھر کچھ ورکرز خفا بھی ہیں کہ اگر خان صاحب نے یہ بتا بھی دیا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے جو جانوروں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا، تو اس کے بعد کوئی احتجاجی پلان، کوئی پروگرام وہ کہاں پر ہے؟ رؤوف صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا. یو آر آلویز ویری کائنڈ وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم. خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جیل میں ایسے رکھا گیا کہ جانوروں سے بھی وہ سلوک نہیں کیا جاتا، اور جب وکلا گئے تو انہوں نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی تھی اور سولیٹری کنفائنمنٹ، بجلی بند، تشدد، ٹارچر، سب کچھ. احتجاجی پلان کہاں پر ہے؟ ورکر یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی اگر کوئی حرکت نہیں ہوگی تو کیا اس سے ان حکمرانوں کے حوصلے نہیں بڑھیں گے کہ وہ کچھ کل اور بھی کر سکیں؟ Thank you, Sami sir. Very kind. It's always a pleasure being on your program. پہلی دفعہ انہوں نے زندگی میں لفظ ٹارچر استعمال کیا. خود انہوں نے کہا ہے کہ ٹارچر کیا گیا. اب ٹارچر سے فزیکل نہیں ہوتا کہ جی شخص کو الٹا لٹکا کے مارا جائے، ہنٹر مارے جائیں یا کچھ اور کیا جائے. سائیکولوجیکل ہوتا ہے، ایموشنل ہوتا ہے اور انٹلیکچوئل ہوتا ہے. 10 دن تک ان کے سیل میں اندھیرا تھا، روشنی نہیں تھی. 10 دن ان کا بجلی بند تھی. اسٹوو جو ہے جس پہ ان کا کھانا پکتا تھا وہ بجلی کی بند ہونے کی وجہ سے وہ بند تھا. ان کو کھانا باہر سے دیا گیا، وہ which he was throwing up all the time. وہ کھانا وہ ڈائجسٹ نہیں کر سکتے تھے. کتابیں ان کی نہیں لے گئے، اخبار ان کا بند ہو گیا، ٹیلی ویژن کی اسکرین بلینک ہو گئی. کسی قسم کا ایکسپوجر نہیں تھا. 10 دن ورچولی وہ اس سیل میں، اندھیرے سیل میں ان کو کنفائنڈ رکھا گیا. اس سے زیادہ برا ٹارچر کی فارم کوئی میں تو سوچ بھی نہیں سکتا. یہ ٹارچر ویسے ہمیشہ سے ہی ہو رہا تھا جب سے وہ جیل میں قید ہیں، لیکن جو اس کی اب ڈائمینشن ہم نے دیکھی ہے، جو اس کی انٹینسٹی دیکھی ہے، وہ پہلے نہیں دیکھی تھی. تو یہ 2-3 چیزیں ریفلیکٹ کرتا ہے. سب سے پہلی چیز جو ریفلیکٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ فرسٹریٹڈ ہے، بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہے. اب وہ اس فرسٹریشن میں کیا اگلا اسٹیپ لیں گے وہ فرینکلی انسان اپنی صرف امیجنیشن ہی دوڑا سکتا ہے. اٹ از ڈیفیکلٹ کہ میں بتاؤں کہ یہ ہوگا یا وہ ہوگا، بٹ وی کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ. دوسرا یہ ہے کہ خان صاحب وہ حد الوسع یہ کوشش کریں گے کہ جی ان کو توڑا جائے، بریک کیا جائے. لیکن وہ لوگ جو کہ جانتے ہیں خان صاحب کو، میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جی آپ جو مرضی کر لیں وہ شخص ٹوٹے گا نہیں، کبھی نہیں ٹوٹے گا. وہ بہت مضبوط اعصاب کا مالک ہے اور بہت ڈیپ فیتھ ہے اس شخص کا. خان صاحب کا بہت ڈیپ فیتھ ہے، بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے. اور اس فیتھ کی بیسس کے اوپر آپ دنیا سر کر سکتے ہیں، لیکن آپ ٹوٹیں گے نہیں. اور وہ تیسری جو ان کی کنوکشن ہے وہ بہت ڈیپ سیٹ ہے، اور وہ کھڑے ہوئے ہیں اس ایک کاز کے لیے. اور یہ صرف ان کی کاز نہیں ہے، یہ پورے ملک کی کاز ہے، پوری عوام کی کاز ہے. تو یہ تو وہ جس لیے بھی کر رہے ہیں وہ نہیں کرنے سے. اب آپ کا پروٹیسٹ کا جو سوال ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کو ایک تو ہم نے جب ہماری لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے پولیٹیکل کمیٹی کی پشاور میں ہوئی تھی، تو اس میں فیصلہ کیا تھا جی کہ پشاور سے ہی اس تحریک کا آغاز کیا جا رہا ہے. تو وہ پہلا جلسہ جو ہے وہ 8 کو ہوگا، اور 8 ہی کو جلسہ جو ہے وہ ہمارا کوئٹہ میں بھی ہوگا. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اب پشاور کا جلسہ 7 کو ہو جائے اور وہ 8 کو، لیکن چونکہ ڈیٹس انہوں نے آرگنائز کرتی ہیں تو اس لیے اس کے بعد ہم جا رہے ہیں کراچی اینڈ دین وی آر کمنگ ٹو پنجاب. اس ہفتہ جو مہینہ آ رہا ہے، نومبر کے مہینے کے اینڈ تک ہم لوگ اس تحریک کا جو ہے اس کو اپنے نہج تک پہنچائیں گے. ہم اس کو جو فائنل ہم لوگوں نے جو کرنا ہے وہ ہم اناؤنس کر دیں گے. موسٹ پروبیبلی کل ہم اس سلسلے میں ایک فارمل اناؤنسمنٹ بھی کریں گے جو کہ آپ تک پہنچ جائے گی. پولیٹیشینز جو ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو تو ملنے کی اجازت ہی نہیں ہے. کچھ وکلاء صرف خان صاحب سے ملتے ہیں. اب وکیل جو ہیں وہ بھلے نظریات ان کے پی ٹی آئی کے ساتھ ملتے جلتے ہوں گے، لیکن جو ایک پولیٹیکل اکوپمنٹ ہوتی ہے، جو ایک سیاستدان کے اندر ایک فیصلہ سازی کی صلاحیت ہوتی ہے، جو مشورہ دے سکتا ہے، فیصلہ کروا سکتا ہے، وکلاء تو وہ نہیں کر سکتے. تو پولیٹیکل لوگ کب ملیں گے خان صاحب سے؟ کوئی اجازت کا امکان ہے؟ 10 ہفتے سے ملاقات نہیں ہونے دی.
بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں, اور ایک بہت بڑا ویکیوم رہا ہے, اور شاید ہماری جو پالیسی میں آپ کو شاید تھوڑے بہت جو کیویٹس نظر آتے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو ملاقات کی اجازت نہیں تھی. مجھے آج پتہ چلا ہے کہ کل اجازت دی گئی ہے. جمعرات کو ہوتا تھا ہمارا, تھرسڈے کو ان کے ساتھ میٹنگ ہوتی تھی. اب پتہ نہیں کہ کل کون سے لوگ جا سکتے ہیں, کون سے لوگ نہیں جا سکتے, وہ ہمیں پتہ ہے اس وقت چلے گا جب کہ میٹنگ ہوگی, اس سے پہلے ہمیں نہیں پتہ چلے گا. تو کل کی میٹنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تقریباً 9 یا 10 ہفتے کے بعد میٹنگ یہ ہو رہی ہے. اگر ہو گئی تو ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہوتا, کیونکہ جاتے تو ہم ہر جمعرات کو ہیں, وہاں ہم 2-2 3-3 4-4 5-5 گھنٹے کھڑے ہو کے واپس آ جاتے ہیں, وہ ملنے نہیں دیتے. اب کل کی جو سلمان راجہ صاحب نے کمیونیکیٹ کیا ہے کہ وہ آج ملے ہیں, ان کی ملاقات ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا ہے جی کہ کل اجازت ہے, پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ان کے ساتھ ہوگی. اچھا, اس کے بعد وی فیل کہ ایک پلان جو ہے آپ کے سامنے آئے گا. ایک چیز جو ورکر سے جب ہماری بات ہوتی ہے, ایک ان کے سوالات ہیں, جو بہت زیادہ سوال ہے وہ اس چیز کے متعلق ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سامنے آ گیا, سب کچھ, اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے جب لیڈر یہ کہے کہ مجھے ٹارچر کیا گیا اور میرے ساتھ یہ ہوا ہے. لیکن ہمیں جو پی ٹی آئی لیڈرز ہیں وہ صرف ٹویٹس پر نظر آتے ہیں, ٹیلی ویژن پر بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور جب وہ ٹی وی اسکرین پر جاتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا ایک اپنا پروٹوکول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ بانی چیئرمین کہیں, تو اکثر لوگ اسی طرح ذکر کرتے ہیں جیسا ان کا ایک پروٹوکول ہے. تو ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے تھوڑا سبڈیوڈ قسم کا یا ویک ریئیکشن ہے پی ٹی آئی لیڈرشپ کا. اس کی کوئی خاص وجہ, یا میری یہ جو آبزرویشن ہے یہ آپ اس سے ایگری نہیں کریں گے؟ اگر آپ کا یہ کامنٹ ریفلیکٹ کرتا ہے ابھی جو امیجیٹلی پاسٹ پیریڈ گزرا ہے, تو وہ بالکل جو امپریشن ہے وہ ٹھیک ہے. اور اس امپریشن کے ٹھیک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی تمام لیڈرشپ کو, وہ لیجسلیٹرز جتنے تھے نیشنل اسمبلی میں یا سینیٹرز, ان کو کنفائن کیا ہوا تھا کے پی میں, کیونکہ یہ 26 امینڈمنٹ موو ہونی تھی. تو ہمیں پتہ تھا کہ اٹھانے کی کوشش کی جائے گی, کڈنیپ کرنے کی کوشش کی جائے گی, ٹارچر کی, اور جو بھی انڈیوسمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہ دینے کی کوشش کی جائے گی. تو ان تمام کو ہم نے کنٹین کیا ہوا تھا کے پی میں. وہ لوگ نہ باہر نکل سکتے تھے, نہ کسی فنکشن میں آ سکتے تھے, نہ کسی احتجاج میں شرکت کر سکتے تھے. تو بالکل ایک امپریشن کریٹ ہوا ہے جیسے کہ پاکستان پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ موجود نہیں تھی. لیکن اس کی وجہ جو ہے میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں, وہ یہ ہے. تو وہ سچویشن اب ختم ہو گئی ہے. تو اب یہ جو احتجاجی تاریخ جو شروع ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ 7 یا 8 تاریخ سے, اس میں آپ کو تمام لیڈرشپ جو ہے وہ نظر آئے گی. تو جہاں تک عوام کی یہ امپریشنس کا سوال ہے, یہ جو فیلنگس کا سوال ہے, وہ بڑے جسٹیفائڈ ہیں, کیونکہ ان کو تو یہ ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. تو ہمیں بھی میرا خیال ہے کہ چاہیے تھا کہ زیادہ ہم لوگ ایک فرینکلی عوام کے ساتھ انٹریکٹ کرتے اور ان کو بتاتے کہ کیوں, کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ سامنے نہیں آئے. ایک سوال ہے جو میں سوچتا ہوں, جو اسپیشل کمیٹی بنی پارلیمنٹ کی اس 26ویں ترمیم کو ڈسکس کرنے کے لیے, پی ٹی آئی لیڈرشپ اس میں جاتی رہی, لیکن یہ ان کو پتہ تھا کہ جب تک خان صاحب فائنل اپروول نہیں دیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو مذاکرات شروع کر دیے گئے, کئی دن گفتگو ہوتی رہی. کیا یہ شرط پہلے پٹ اپ نہیں کرنی چاہیے تھی پی ٹی آئی لیڈرشپ کو کہ ہمیں پہلے خان سے بات کروائی جائے, ایکسیس ہمیں دی جائے, کیونکہ اگر ہم مذاکرات میں آپ نے ہمیں شریک کرنا ہے تو عمران خان کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. ایسی ہمیں کوئی ڈیمانڈ نظر نہیں آئی. پھر وہ جو ملاقات کروائی لیڈرشپ کے ساتھ, وہ مولانا فضل الرحمان نے بلاول بھٹو کے ساتھ مل کے اس کو ارینج کیا. یہ ایک ناقص حکمت عملی کی نشاندہی نہیں کرتا؟ ناقص تو شاید میرے لیے مشکل ہو اس کو کہنا, لیکن پرابلم ہے کہ جو کنسٹرینٹس تھے ان کے اندر رہ کے ہی آپریٹ کرنا تھا. ایک تو بڑا کنسسٹنٹ ہمارا پوائنٹ رہا ہے, ہمارا سٹینڈ رہا ہے کہ یہ جو ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے, اس یہ ایلیجیٹیمیٹ ہے, اور اس کو ایک ایلیجیٹیمیٹ اسمبلی جو ہے اس نے پاس کیا ہے. تو اس لیے ہم اس کو نہ ایکسیپٹ کرتے تھے, نہ کرتے ہیں, اور نہ ہی کریں گے. اس کے خلاف ہماری جو جدوجہد ہے مختلف فورا کے اوپر وہ جاری رہے گی. یہی خان صاحب نے بھی 2 دن پہلے جب ان سے ملاقات ہوئی ہے بڑی دیر کے بعد, انہوں نے بہت کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ ان لوگوں نے, جن لوگوں نے اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ہے, وہ انہوں نے غداری کی ہے. وہ تو یہاں تک انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. تو یہ تو ایک کنسسٹنٹ ہمارا سٹینڈ رہا ہوا ہے. بالکل آپ کی بات میں بڑا وزن ہے کہ ہمیں ورچولی ڈیلی بیسس کے اوپر خان صاحب سے ہمیں ڈیمانڈ کرنی چاہیے تھی جی کہ ہماری بات کرائیں, ہماری ملاقات کرائیں, نہیں تو ہم تو اس کے بعد ہوا بھی یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ آخری 3 دن جو اس کمیٹی کے اجلاس میں ہم شرکت نہیں کی ہم نے, اور وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ جی جب تک آپ خان صاحب سے ہماری ملاقات نہیں کرائیں گے, جب تک ہم ان سے انسٹرکشنز نہیں لیتے, ہم آپ کے آپ یہاں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتے. تو ہوا ہے, لازمی ہوا ہے, لیکن شاید زیادہ assertively ہمیں ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا.
وہ شاید نہیں کیا گیا. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو لوگ چلے گئے، بہت سارے لوگوں نے ڈرامہ کیا، کچھ کے تو کہ جی ہمارے رشتہ دار اغوا ہوئے ہیں، کچھ کے ہوئے بھی صحیح، ٹارچر بھی ہوا، کچھ لوگوں نے لالچ کی بنیاد پہ کیا. ایک اس وقت اگر آپ شو کاز نوٹسز دے کے ان کو پارٹی سے نکالتے ہیں تو وہ لوگ آلریڈی حکومت کی صفوں میں گئے ہوئے ہیں، 10 11 12 لوگ ہیں، اور اگر پھر دوبارہ اگلی ایک امینڈمنٹ آتی ہے اس کے لیے وہ ووٹ ڈالتے ہیں، تو اگر مولانا فضل الرحمان مخالفت میں بھی جائیں تو بھی وہ امینڈمنٹ پاس ہو جائے گی. کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی بھی جنگ ہو، سیاسی ہو غیر سیاسی ہو، وہ طاقت اور جذبے کے ساتھ ساتھ ایک بہت مناسب حکمت عملی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اس حوالے سے پارٹی نے کچھ سوچا ہے؟ تدبر اور فراست کی بھی بات ہونی جی. چاہیے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں. دیکھیے ابھی تو اسٹیج کے اوپر ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے، جو انفارمیشن ہے، اس کی بیسس کے اوپر ہم نے ان کو شو کاز نوٹسز کیے. اب ان شو کاز نوٹسز کے رسپانسز آئیں گے، ان میں سے میرا خیال ہے کہ 3 کے آ گئے ہیں، شاید ابھی 1 یا 2 کے ابھی آنے ہیں. تو وہ جب آئیں گے تو اس کی بیسس کے اوپر اس کو ٹیلی کیا جائے گا جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے. تو یہ فیصلہ ابھی ہونا ہے کہ ان کے بارے میں کیا اقدامات کیے جائیں گے. میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں، لیکن ایک دفعہ اگر شخص ایک پک چکا ہوا ہے، اگر اس نے اپنی قیمت لگا لی ہے، تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ دوسری دفعہ قیمت نہیں لگائے گا، وہ میرا خیال ہے کہ میں تو اس سے ایگری نہیں کروں گا. وہ تو بالکل بیسیکلی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ فرسودہ مال ہو چکا. لیکن ایک بات لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہے کہ جو لندن میں لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جنہوں نے خان صاحب کو تکالیف دیں، پاکستان کے لوگوں کو تکالیف دیں، تو یہ لوگ بھی جنہوں نے ووٹ دیے اپنے گھروں میں جائیں گے، لوٹیں گے، تو ان کو بھی ایسی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا. تو کچھ لوگ توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں وقتی طور پر، بعد میں پارٹی کچھ بھی فیصلہ کرے. لیکن سم ٹائمز پالیٹکس میں اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ وہ جو آپ ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ کر رہے ہیں اس میں یو سینڈ اے اسٹرانگ سگنل، بیکاز یو کین ناٹ نیگوشیٹ فرام دا پوزیشن آف ویکنیس. ہماری تو آپ کو پتہ ہے کہ یاد ہے کہ ہم نے وہ کے پی اسمبلی میں آپ کو کچھ سال پہلے جب الیکشنز میں پتہ چلا تھا کہ کچھ لوگوں نے اپنے ووٹ بیچے ہیں، 23 لوگ تھے، یاد ہے؟ تو ان 23 کے 23 کو ہم نے نکال دیا. بالکل ہماری حکومت تھی کے پی میں، لیکن ہم نے نکال دیا تھا. تو خان صاحب بڑے کیٹیگوریکل ہوتے ہیں اس سلسلے میں. لیکن میں پھر وہی ریپیٹ کروں گا اپنی بات کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا، فیصلہ ہوگا میرٹ کے اوپر جب ان کے رسپانسز آتے ہیں تو ان کو ایویلویٹ کر کے دیکھیں گے. ہاں بالکل، ہماری کوشش یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جی ہم زبردستی ان کو دھکا دیں، یہ کم از کم نہیں ہونی چاہیے. بشرا بی بی صاحبہ کی ہیلتھ کے بارے میں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے کانوں سے خون بھی بہہ رہا تھا، اس طرح کی چیزیں آئی ہیں. بہت بری حالت میں جب وہ جیل سے رہا ہوئی ہیں تو ان کی جو کنڈیشن تھی بتائی جا رہی ہے کہ بہت بری تھی. کچھ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں؟ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے جی. ان کو میرا خیال ایبڈومینل ایشوز ہیں جو کہ پہلے بھی رہے ہیں، آپ کو یاد ہے کہ وہاں بھی تھے. کچھ انہوں نے جس طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کیا ہے، وہ نماز پڑھتی تھی تو اوپر سے چوہے گرتے تھے، چھت سے چوہے گرتے، یہاں تک کہ مطلب اس گراوٹ کا عالم یہ ہے سمیع صاحب، گراوٹ کا عالم یہ ہے کہ اس قید میں شاید وہ پراپرلی نماز بھی نہیں پڑھ سکتی. تو اب وہ ہیں ان کے، اب شی از بینگ اٹینڈیڈ ٹو، اور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ مکمل سے اچھا ہو جائیں گے. تھوڑا سا ذرا باہر کی دنیا کی طرف نظر ڈالتے ہیں. حکومتی صفوں میں کھلبلی سی مچی ہوئی ہے، مانتے نہیں ہیں، لیکن جو ان کی پرائیویٹ میٹنگز ہیں کہ اگر ٹرمپ آ گیا تو کیا کریں گے. مشاہد صاحب انہیں روز ڈراتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ابھی آپ مذاکرات کر کے چیزیں حل کر لو، وگرنہ امریکہ سے کال آئے گی اور پھر تمہیں عمران خان کو چھتر پہ جائیں گے. کوئی پی ٹی آئی کسی کے ساتھ ان ٹچ ہے پاکستانیوں کے ساتھ یا امریکنز کے ساتھ، یہ جو یہاں پر اتنی گراس وائلیشن ہے ہیومن رائٹس کی، اور جو خان صاحب کے ساتھ ہوا، پی ٹی آئی ورکرز کے ساتھ ہوا، کچھ بتا سکتے ہیں قوم کو کہ کیا؟ میں آئی مسٹ کمپلیمنٹ دی ڈائسپورا جی. میں سمیع صاحب، انہوں نے بہت کام کیا ہے، نہ صرف امریکہ میں بلکہ یورپ میں، سارے یورپ میں، یو کے میں، امریکہ میں ابھی 64 سینیٹرز نے لیٹر لکھا ہے بائیڈن کو، اور اس کے اوپر بھی کھلبلی مچی ہوئی ہے. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز نے کیا تھا، ای یو میں کام کیا ہم لوگوں نے، وہ وہاں بھی ہوا ہے، کامن ویلتھ میں کام کیا ہے. یہ سب ڈائسپورا نے کام کیا ہے. لازمی بات ہے کہ پی ٹی آئی اس کو سپورٹ کرتی ہے، لیکن پی ٹی آئی ایز سچ کوئی ایکٹیو پارٹیسپیشن اس میں نہیں کرتی. ہاں اگر ان میں سے ڈائسپورا سے لوگ پی ٹی آئی کے ممبرس ہیں تو وہ ہیں. بہت کچھ کہا جا رہا ہے آنے والے الیکشن کے بارے میں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ اگر آ گیا تو
وہ ایک زیادہ بہتر اپروچ، زیادہ آبجیکٹیو اپروچ، زیادہ کمپیشنیٹ اپروچ جو ہے وہ پاکستان کی سچویشن کے بارے میں لے گا. میں وہ آن کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا 76 سال کا تجربہ ہے امریکنس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے. لیکن ایک اور ہسٹوریکل فیکٹ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ پاکستان اور یو ایس کے ریلیشنس کو ڈیوائڈ کریں بٹوین دی ڈیموکریٹک پیریڈ اینڈ دی ریپبلکن پیریڈ، تو یہ ایک بڑا آسانی سے آپ کنکلوڈ کریں گے کہ ریپبلکن پیریڈس میں ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بہت بہتر ہیں ایز کمپیئر ٹو دی ڈیموکریٹک پیریڈ. ڈیموکریٹک پیریڈ میں ہماری ان کی ٹینشنس جو ہیں وہ بہت زیادہ رہی ہوئی. تو اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں ریپبلکن، تو اگر اس ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں اگر آپ اس کو ایویلویٹ کرنے کی کوشش کریں تو شاید دیر از اے پاسبلٹی کہ ہمارے تعلقات امپروو کر جاتے ہیں. لیکن وہ اس کا کنٹیکسچولائز کرنا ہوگا اس کو کہ کیسے یا کس طریقے سے اس کو امپروو کریں گے. کیا وہ ڈائریکٹلی کوئی اپنا ایک پرو ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں یا نہیں کرتے، میں اس کے بارے میں کوئی کنجیکچر نہیں کرنا چاہوں گا. لیکن ڈائسپورا سے جو ہمیں فیڈ بیک ملا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، وہ بڑا پازیٹیو ہے. اور میرا خیال ہے کہ ڈائسپورا کے کچھ ممبران کی میٹنگ بھی ہوئی ہے اور ان کو ایشور کروایا گیا ہے کہ جی ہم وی آر ویری کنسرنڈ اباؤٹ دا سچویشن ان پاکستان پرٹیکولرلی ود ریگارڈ ٹو ہیومن رائٹس وائلیشنس. اور یہ کہ اگر ٹرمپ جیتتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو ٹیک اپ کریں گے. یہ ڈائسپورا کو انہوں نے ایشورنس دی ہے. اور کیونکہ ظاہر انہوں نے ڈائسپورا کے ووٹ بھی تو لینے ہیں نا وہاں پہ الیکشن جیتنے کے لیے. ڈائسپورا کا 90% ہمارا ڈائسپورا جو ہے وہ ٹرمپ کو ووٹ دے رہا ہے. اچھا، یہ ایک اور چیز جو گفتگو کی جا رہی ہے یہاں پر کہ ساجد تارڑ صاحب ایک ہمارے دوست ہیں، وہ ٹرمپ کے قریب رہے ہیں کیونکہ وہ شروع میں پچھلی دفعہ بہت کم مسلمان تھے جو ٹرمپ صاحب کے ساتھ تھے، تو ان کو مختلف ٹی وی پروگرامز میں وہ لانچ کر رہے ہیں حکومت والے اور دلاسا دے رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو کہ فکر نہ کریں. تارڑ صاحب بھی ہمارے دوست ہیں، میرے ساتھ وہ یونیورسٹی میں ہاسٹل فیلو ہیں. جب میں جرنلزم کر رہا تھا وہ لاء کر رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں فکر نہ کرو، اسی ٹرمپ کا بندوبست کر لیا ہے، تارڑ صاحب نے لانچ کر دیتا ہے، چھوٹا چودھری لانچ کر دیتا ہے ایسے. یہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ ایک بڑی کھلبلی سی ہے حکومت میں؟ اور پھر 1.5 ملین پہ وہ ایک فرم بھی لابنگ فرم بھی ہائر کی گئی ہے ساری چیزیں کرنے کے لیے. تو یہ جو ڈائریکشن حکومت بجائے یہ سارے کام کرنے کے اگر پاکستان میں معاملات ہیومن رائٹس کے ٹھیک کر لے تو بہتر نہ ہوتا؟ ان کی جو چوائسیز ہیں گورنمنٹ کی، ڈو یو ہیو اینی کامنٹ آن دیٹ؟ میں یہ تھوڑی سی پنجابی میں سمجھتے ہیں کہ جی ہر پاس پاکستانی پالیٹکس اسی قسم کی کوئی چیز کم کر رہی ہے. مطلب دیکھیں تھوڑا سا ذرا ان کو زیادہ سینسبلی دیکھنا چاہیے. وہاں جو جمہوریت موجود ہے، انسٹیٹیوشنس موجود ہیں، اور اس طریقے سے وائلیشنس نہیں ہوتی جس طریقے سے یہاں ہوتی ہیں. بلیٹنٹلی وائلیشنز ہوتی ہیں، دین دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. قاضی فائز عیسیٰ نے جو جوڈیشری کا حال کیا وہ میں کیا ناگفتہ بے، میں کوئی اس کے بارے میں کیا بات کروں، کیا کہوں. بہت کچھ کہا جا چکا، بہت کچھ کہا جا رہا ہے. آج وہ چوروں کی طرح اپنی شکل چھپا کے پھر رہا ہے لنڈن میں، یہ حال ہوا ہے وہ اس کا. اور شہید حالت نواز شریف صاحب کی ہوئی. تو میں نہیں سمجھتا کہ امریکنس آؤٹ آف دا وے جا کے پاکستان کو سپورٹ کریں گے یا آؤٹ آف دا وے جا کے کچھ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن پریشر ان کے اوپر اپنی ان کی کانگریس سے بھی ہے، سینٹ سے بھی ہے، اور ڈائسپورا سے بھی ہے. اور پاکستانی ناؤ دے آر ویری افیکٹو پولیٹیکلی، دے ہیو بیکم افیکٹو. میں کہتا ہوں کہ پچھلے 2 سال میں بہت انہوں نے پرو ایکٹیو رول پلے کیا، اور انہوں نے اپنی جو حیثیت ہے وہ منوائی ہے، اور ان کو اٹینشن دی جا رہی ہے، ان کو امپورٹنس دی جا رہی ہے. تو میں ڈیفینیٹلی کچھ چینج تو دیکھتا ہوں، لیکن چینج کی نوعیت کیا ہوگی، وہ ابھی کہنا مشکل کیا ہوگی، وہ بڑا مشکل کام ہے کہ کیا کیا جائے. دیکھیے حالات بہتر کرنے ہیں تو وہ اس ملک کے اندر سے ہی ہونے. وہ میری ایک کنوکشن ہے، جو بھی ہوگا وہ یہیں سے ہوگا، یہیں سے اٹھے گا شور محشر. بالکل یہیں پہ روز حساب ہوگا. یہ پارلیمنٹ کو اوور سائٹ اتنی زیادہ دے دی گئی ہے کہ سلیکشن آف چیف جسٹس، سلیکشن آف ججز. اب یہ اگر ہم امریکن سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، یورپین سوسائٹیز جو بہت ڈیولپڈ ہو چکی ہیں، مورالٹی وہاں پر ہے، ان کم از کم وہ اپنی قوم سے بڑے مخلص ہیں. اور اس پارلیمنٹ کو پاکستان کی اس پارلیمنٹ سے کمپیریزن اس کا کرنا کہ جس میں لوگ پیسے پہ بھی بکتے ہیں اور پھر کچھ کسی جرائم میں انوالو ہوں، یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تو ایسا ہی نہیں ہے کہ جیسے چوروں کو یہ موقع دے دیا جائے کہ آپ اپنے لیے تھانے دار کی سلیکشن کریں. یہی ہوتا رہا ہے ملک میں 76 سال سے. کیا ہو رہا ہے سر؟ ہمارا تھانہ اور پٹواری اس ملک کو ہم ہینڈل کرتے رہے، اور ان کی مینیپولیٹرز ان کے جو ہیں وہ پاکستان کے سیاستدان یا پاکستان کے فوجی رہے ہیں. جو بھی حکومت میں رہا ہے وہی کرتے رہے ہیں.
وہ میں تو کسی دفعہ میں سوچتا ہوں جب بیٹھے کوئی کام وام کر رہے ہوتے ہیں تو خواہش تو ان کی یہ ہوگی جی کہ نواز شریف صاحب کو جا کے چیف جسٹس بھی بنا دیا جائے, بلاول صاحب کو آپ اس کا وہ جو ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے اس کا ہیڈ بنا دیا جائے, پرائم منسٹر رضا بنے, جوڈیشری کو بھی مینیج کریں. دیکھیے سیریس گفتگو, 3 پلرز ہیں ہمارے, پارلیمنٹ ہے, ایگزیکٹو ہے, جوڈیشری ہے. اس وقت آپ نے جوڈیشری جو ہے اس کو ختم کر دیا تو 2 پلرز کے اوپر آپ کی ریاست کھڑی ہے. تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ 3 پلرز کی ریاست کو 2 پلرز کے اوپر لے آئے ہیں تو وہ کتنی وابلی ہوگی. ان لوگوں کو چاہیے کہ کوئی خدا کرے, خدا کے واسطے سوچ کرے. لیکن یہ سوچ تو نہیں رہے. یہ جو سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہے اس میں جیسے انہوں نے پلاٹ, پیسے اور جو کچھ کیا ہے ابھی تک رزلٹ نہیں آیا. یعنی 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں الیکشن کو ہوئے, سپریم کورٹ بار کا مکمل رزلٹ ابھی تک نہیں آیا. 47 چلا نا وہاں, ادھر فارم 49 ہوگا مجھے لگتا ہے, 2 ہاتھ آگے. جی وہی چلا ہے سر وہاں بھی. پیسے کے علاوہ وہ فارم 49 بھی کرنا پڑا ہے نا, کیونکہ یہ ہار رہے تھے الیکشن اس دفعہ, لیکن جتوائے گئے ہیں اور جیتے. رؤف صاحب آخر میں اینی میسج ٹو دا ورکرز جو بڑی بےتابی سے خان کا انتظار بھی کر رہے ہیں, لیڈرشپ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں, اور پھر اس میں کچھ ہمارے ساتھی ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جو کہ سم ٹائمز اٹ کاز ڈیمورلائزیشن آلسو. تو واٹ ول بی یور میسج ٹو دا PTI ورکرز؟ سمی صاحب میری کنوکشن رہی ہے, یہ میں نے بہت لکھا بھی ہے اس کے اوپر, یہ ملک نے اگر ٹھیک ہونا ہے تو اس ملک کی جوڈیشری کو ٹھیک ہونا ہے. انصاف جو ہے وہ ملنا ہے. اگر انصاف مل جاتا اور ملتا رہتا تو پاکستان اس نہج کے اوپر کبھی نہ پہنچتا. اور اسی لیے یہ جتنے بھی یہ جو سیاستدان ہیں جو جن کے الٹیریئر موٹیوز ہوتے ہیں رادر دین پولیٹیکل موٹیوز ہیں, وہ سب سے پہلے اٹیک جوڈیشری کو کرتے ہیں. تو یہ جو نئی جوڈیشری آئی ہے اس میں چیف جسٹس صاحب ہیں اور باقی لوگ ہیں, میرا خیال ہے کہ بہت میجر رسپانسبلٹی ان کے شولڈرز کے اوپر ہے. اور ان کو چاہیے کہ PTI کا خیال نہ کریں, PMLN کا خیال نہ کریں, پیپلز پارٹی کا, پاکستان کی عوام کا خیال کریں, انصاف کا خیال کریں, انصاف کو رکیں اور پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کو اس کے مستقبل کو دیکھیں. بہت بڑی ذمہ داری ہے خاص کر آج کل کے حالات میں. اور دوسرا میں اپنے لوگوں سے, بھائیوں سے, بہنوں سے یہ کہوں گا کہ یہ جو ڈاؤٹ کلچر جو لانچ کیا گیا ہے اور بڑا ایکسٹینسولی لانچ کیا گیا ہے, اس کے اوپر کام نہ کریں. PTI انٹیکٹ ہے, PTI سالڈلی کھڑی ہے, اور PTI کسی اپنے خان صاحب کی ڈائریکشن کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گی کبھی بھی. یہ میرا میسج ہے اپنے لوگوں کے لیے. رؤف صاحب بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کل بڑی سٹیٹمنٹ آتی ہے کوئی تو پھر آپ کو زحمت دیں گے, اور اللہ پاکستان پر اپنی رحمت فرمائے. تھینک یو جی.